آپ زیو ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، میں اسحاق جاوید بھٹی ہوں۔ بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہونے جا رہا ہوں۔ اس سارے معاملے پر میں نے بات کرنی ہے۔ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجیے گا۔ مسیحی قوم کی تاریخ جو ہے بالخصوص پاکستان میں ظلم و تشدد اور بربریت سے بھری پڑی ہے۔ میں خاص طور پر بات کرنے جا رہا ہوں توہین مذہب کے قانون کی۔ توہین مذہب کے قانون کو جو ہے وہ پراپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے۔ توہین مذہب کا قانون جو ہے اس کا مثبت اور جائز استعمال نہیں کیا جا رہا پاکستان میں، اور زیادہ تر اس کا شکار جو ہیں وہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مسیحی قوم کی تاریخ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے، خواہ وہ آپ شانتی نگر کی بات کریں، گوجرا کی بات کریں، جوزف کالونی کی بات کریں، گوجرا کی بات کریں، جڑاوالا کی بات کریں، سرگودا کی بات کریں، تو اب یہ معاملات دن بدن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ کبھی کبھار سننے میں آتا تھا کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ توہین مذہب کا معاملہ ہوا ہے، فلاں جگہ پر ایسا حادثہ ہوا ہے، لیکن اب جو ہے اب تو یہ سال میں دو تین واقعات جو ہیں ویسے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ معاملات مسلسل ایسے معاملات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر دو باتیں کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحی قوم جو ہے پرامن قوم ہے، دیانتدار قوم ہے اور امن پسند قوم ہے۔ اس قوم نے پاکستان کی ترقی کے لیے، فلاح کے لیے ہمیشہ مثبت طور پر کام کیا ہے، اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی وفادار قوم ہے مسیحی قوم جو ہے۔ اب جو ہے دوسری بات یہ ہے، اگر اس بات میں کوئی شک ہے تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں، مجھے فیڈ بیک کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تک توہین مذہب کے جتنے بھی مقدمات مسیحیوں پر درج ہوئے ہیں، کوئی ایک مقدمہ بھی ثابت نہیں ہوا، یا کوئی ایک مسیحی بھی اس قسم کے مقدمے میں سزا نہیں ہوا، اگر میری انفارمیشن ناقص ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کوئی آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ فیڈ بیک کے ضرور سے مجھے بتائیے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں غلط کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا آپ نے ضرور جواب دینا ہے۔ حال ہی میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سرگودا میں جو واقعہ پیش ہے، نذیر مسیح کو جو ہے وہ توہین مذہب کے الزام پر قتل کر دیا گیا، اس کی جوتوں کی فیکٹری کو آگ لگا دی گئی، اس کے گھر کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، اور خدا کا شکر ہے کہ ایک بڑا واقعہ نہیں ہوا، ایک بڑا سانحہ ہونے سے بچ گیا، کیونکہ پولیس کی بڑی پازیٹیو مداخلت اس میں شامل تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ مسیحی قوم نے عہد کر لیا ہے، وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ توہین مذہب کی آڑ میں اکیلے ہو کے یا تو مر جائیں یا پھر مل کر اس کی روک تھام کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ توہین مذہب کے قانون کا جائز استعمال چاہتے ہیں، مثبت استعمال چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص پر توہین مذہب کا الزام ہو اس پر قانون ساز ادارے جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کریں، تحقیقات کریں، اس کے بعد عدالتیں اسے جو ہے وہ سزا دیں اگر ثابت ہو جاتا ہے تو۔ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ ہجوم اشتعال انگیز ہو جائے، پھر وہ دوسروں کو بھی اشتعال دلوائیں، اور موقع پر بھی وہ جو ہے وہ خود عدالتیں لگا لے، خود انصاف کر لے، وہ قتل و غارت کر لے، خوف و ہراس پھیلائیں، اور وہ گراؤ جلاؤ کریں، اور وہ جو ہے وہ لوٹ مار کریں۔ یہ غیر مناسب ہے۔ اس طرح کا ظلم و ستم جو ہے وہ اب برداشت نہیں ہوگا، ان کا یہ کہنا ہے۔ اب بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اس لیے کہتا ہوں کہ احتجاج ہونے چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اب طول پکڑ گیا۔ پہلے تو یہ کہ مختلف شہروں میں تھوڑے لوگ احتجاج کر رہے تھے، کراچی میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، دیگر بڑے شہروں میں جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا تھا، اور مطالبہ صرف یہ کیا جا رہا تھا کہ اس قسم کے الزامات پر جو ہے وہ اداروں کو کام کرنے دینا چاہیے، اداروں کو جو ہے وہ انصاف کرنا چاہیے، ہمیں خود انصاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو وہ حکومت اقدامات کریں، اور قانون جو ہے اس کو استعمال کریں۔ اگر اس طرح کے الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو پھر قانون کو جو ہے وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ اس طرح کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ احتجاج جو ہو رہے تھے، یہ مثال کے طور پر آج کراچی میں احتجاج ہوا ہے تو کل کسی دوسری جگہ پر، پھر 5-7 دن بعد کسی دوسری جگہ پر
احتجاج ہو گیا, لیکن اب جو ہے یہ پراپر تحریک کے طور پر جو ہے وہ احتجاج ہونے جا رہا ہے. ایک تحریک جو ہے وہ چل پڑی ہے کہ اب ہم نے اس قسم کے جو الزامات ہیں وہ برداشت نہیں کرنے, اب جو ہے حکومت کو اقدامات کرنے پڑیں گے, اور حکومت جب تک اقدامات نہیں کرتی ہم احتجاج جاری رکھیں گے, اور وہ اس آواز کو جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ بلند کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اور لاہ عمل جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. 7 جولائی کو جو ہے وہ جنوبی پنجاب بھر میں احتجاج ہونے جا رہا ہے. ہر شہر میں احتجاج ہونے جا رہا ہے جہاں جہاں پر مسیحی برادری آباد ہے, جہاں جہاں پر مسیحی برادری جو ہے وہ قائم پذیر ہے, وہاں پر احتجاج ہوگا, اور ایک ہی دن میں ہوگا اور ایک ہی وقت میں ہوگا, اور وہ مطالبہ کریں گے کہ اس کی روک تھام کے لیے حکومت جو ہے وہ اقدامات کریں. یہ خبر ہے اور یہ بڑی خبر ہے. اس کے بعد دوسری بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ ایک تجزیے کے طور پر بات کرنے لگا ہوں کہ میرا مذہب جو بھی ہے مجھے دوسرے کا مذہب کا احترام کرنا چاہیے, مجھے عزت کرنی چاہیے اور مجھے رسپیکٹ کرنی چاہیے. مجھے جو ہے وہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. دوسرے کے مذہب کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہماری انسانیت, ہماری اخلاقیات یہی درس دیتی ہے.